بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے باب حکم الاسرا فصل اول سے سبق نمبر 37 میں احادیث نمبر 3960 سے لے کر 63 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب حکم الاسرا، قیدیوں کے احکامات کا بیان ہے. رب تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض. اسرا یہ اسیر کی جمع ہے. اسیر قیدی اور گرفتار شخص کو کہتے ہیں. میدان جہاد میں جس طرح مقابلہ ہوتا ہے اور لوگ مارے جاتے ہیں، وہیں پر لوگ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. گرفتار دونوں طرف سے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بھی اور کفار کے بھی. پھر ان قیدیوں کے رہائی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کبھی تو قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، کبھی تاوان بھر کر چھڑایا جاتا ہے، اور کبھی ویسے بھی احساناً چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کبھی قتل بھی کر دیا جاتا ہے. اسلام میں قیدیوں کے مکمل قوانین موجود ہیں، لہٰذا ہمارا مقدس مذہب اقوام متحدہ یا جنیوا کنونشن کے قواعد کا محتاج نہیں ہے، جن قواعد پر خود اس کے بنانے والے بھی عمل نہیں کرتے. اسلام میں مختلف صورتیں ہیں قیدیوں کے حوالے سے، جس سے کفار جلتے رہیں گے اور مسلمان ان پر عمل کرتے رہیں گے. جو غیر مسلم ہوتے تھے اور مسلمانوں کے پاس آتے تھے، مسلمان ان سے انتہائی حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے تھے. ان قیدیوں کا اس باب کے اندر بیان ہے. اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ان کا اکرام کیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حسن سلوک کا حکم دیا تھا. حضور کے زمانہ میں کافروں کے علاوہ کوئی مسلمان قیدی حضور علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور نہ اس وقت کوئی باقاعدہ جیل موجود تھی. اس باب کی فصل اول میں موجودہ احادیث کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی قال عجب اللہ من قوم يدخلون الجنہ فی السلاسل وفی روایت یقادون الى الجنة بالسلاسل، رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نقل کرتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا اللہ اس قوم پر تعجب کرتا ہے، یعنی ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو زنجیروں میں بندھے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو زنجیروں میں باندھ کر جنت کی طرف لے جائے جاتے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام لکھتے ہیں عجیب اللہ کے حوالے سے اللہ تعجب کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے. فی السلاسل، یہ سلسلہ یہ زنجیر کے معنی میں ہے، یعنی زنجیروں میں پکڑا ہوا لایا گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور جنت کا مستحق بنا. یہ حدیث یہاں مفصل نہیں بلکہ مجمل ہے. اس حدیث کی تفصیل کچھ یوں ہے، جس کو مفسرین کرام نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت ذکر کیا ہے. ابن کثیر بخاری انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس قال خیر الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في اعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام. قال القرطبی قال ابو ہریرہ نحن خیر الناس للناس نسوقهم بالسلاسل الى الاسلام، رواہ الترمذی. ان احادیث سے اس آیت مقدسہ کی تفسیر معلوم ہو گئی ہے
کہ جہاد بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں کفار اسلام قبول کرنے سے خوش نہیں ہوتے، آخر میں خوش ہو جاتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جہاد سے دین کے راستے کھلتے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ جو لوگ جہاد کو دین کی اشاعت کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، انہوں نے پھر دین کو سمجھا ہی نہیں ہے یا اپنے مزاج کا دین بنا رکھا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع راوی ہیں۔ وعن سلمة بن الأقوى قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه وقتلوه فقتلته فنفلني صلابه متفق علیہ۔ حضرت سلمہ بن اقوع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین کا ایک جاسوس نبی کریم کے پاس آیا جبکہ آپ سفر کے دوران تھے، چنانچہ اس جاسوس نے ٹو لینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کی اور پھر چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اسے تلاش کرو اور قتل کر دو، چنانچہ میں نے اس کو ڈھونڈا اور قتل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سامان و اسباب مجھے مرحمت فرمایا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ فَقَتَلْتُهُ، یہ شخص چونکہ جاسوس تھا اس لیے اس کا قتل کرنا ضروری تھا۔ اسی طرح اس کافر کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی ہو اور امان لیے بغیر مسلمانوں کے علاقے میں داخل ہو جائے۔ فَنَفَّلَنِي، یعنی بطور انعام مجھے اس کے جسم کا سامان دے دیا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعنہ، یعنی حضرت سلمہ بن اکوع سے ہی روایت ہے، قال غزونا مع رسول اللہ حوازن فبین نحن نتضحى مع رسول اللہ اذ جاء رجل على جمل احمر فاناخه وجعل ينظر وفينا ضعفة وركة من الزهر وبعضنا مشاة اذا خرج يشتد فاتى جمله فاثاره فاشتد به الجمل فخرجت اشتد حتى اخذت بختام الجمل فانخته ثم اخترت سيفي فضربت راس الرجل ثم جئت بالجمل افوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فقال من قتل الرجل قالوا ابن الاقوى قال له سلبه اجمع متفق علیہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم رسول کریم کے ساتھ قبیلہ کیس کی ایک شاخ حوازن کے خلاف جہاد میں شریک تھے۔ ایک دن اس وقت جب کہ ہم رسول اللہ کے ہمراہ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، اچانک ایک شخص جو دشمن کا جاسوس تھا اور سرخ اونٹ پر سوار تھا، اس نے اونٹ کو بٹھایا ادھر ادھر دیکھنے لگا، یعنی وہ ہماری حالت و کیفیت کی ٹو لینے لگا۔ اس وقت ہم اپنی خستہ حالی اور پیادہ پانی کی وجہ سے بہت ناڈھال ہو چکے تھے، ہمارے پاس سواریوں کی کمی تھی اور ہم میں سے بعض لوگ پیدل تھے۔ چنانچہ جب اس شخص نے ہماری اس کمزوری کا اندازہ لگا لیا کہ ہم سواریوں کی کمی اور اپنی خستہ حالی کی وجہ سے سخت پریشان اور نڈھال ہیں، تو دشمن کو اس کی اطلاع دینے کے لیے وہ اچانک ہمارے درمیان سے دوڑتا ہوا نکلا اور اپنے اونٹ کے پاس پہنچ کر اس پر سوار ہونے کے بعد اس کو کھڑا کیا اور وہ اونٹ اس کو لے کر تیزی سے دوڑنے لگا۔ میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو میں بھی اپنے لوگوں کے درمیان سے نکلا اور اس شخص کے پیچھے دوڑا یہاں تک کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اس کو بٹھا دیا، پھر اپنی تلوار سونت کر اس شخص کے سر پر بھرپور وار کیا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد اونٹ کو جس پر اس شخص کا سامان اور ہتھیار تھے کھینچتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں لایا اور دوسرے لوگ میرے سامنے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کو کس نے قتل کیا؟ صحابہ نے کہا سلمہ بن اکوع نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سارے سامان کے حقدار یہی سلمہ ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حوازن یہ ایک مشہور قبیلے کا نام ہے جو تیر اندازی میں اپنی نظیر آپ تھا۔ حنین اور اوطاس میں حوازن کے ساتھ بڑا معرکہ ہوا تھا۔
عرفات اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام حنین ہے۔ نتضحیٰ یہ لفظ تضحیہ سے ہے، اصل میں سفر کے دوران گھاس والی جگہ اترنے اور اونٹوں کو گھاس چرانے اور آرام دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر نرمی کے لیے استعمال ہوا، پھر چاشت کی نماز کے لیے استعمال ہوا، پھر چاشت کے وقت کھانے کے لیے استعمال ہوا، اور یہاں پر وہی مراد ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ میں آباد بنو قریظہ کے یہود حضرت سعد بن معاذ کو حکم تسلیم کر لینے پر اتر آئے، یعنی وہ اس پر آمادہ ہو گئے کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، تو رسول کریم نے حضرت سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ سعد بن معاذ ایک گدھے پر سوار تھے، اور جب وہ قریب پہنچے تو رسول کریم نے حاضرین سے کہا کہ تم لوگ اپنے سردار کی تعظیم یا ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سعد بن معاذ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کر بیٹھ گئے، اور رسول کریم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ یعنی بنو قریظہ کے یہودی تمہارے حکم کو ماننے پر راضی ہو گئے ہیں۔ سعد نے کہا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان یہودیوں میں سے جو لوگ لڑنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان کے بارے میں بادشاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے، یعنی تم نے ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام لکھتے ہیں قوموا الی سیدکم، حضرت سعد چونکہ انصار کے سردار تھے، جنگ خندق میں ان کو گہرا زخم لگا، انہوں نے یہود بنو قریظہ کی غداری پر اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک یہود سے اپنا دل ٹھنڈا نہ کروں۔ ادھر جنگ خندق کے فوراً بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، 65 دن سے زیادہ محاصرہ رہا، تب یہود اپنے قلعوں سے اترنے پر راضی ہو گئے، مگر ان بدبختوں نے کہا ہمارا فیصلہ محمد نہیں کریں گے بلکہ سعد بن معاذ کریں۔ حضرت سعد نے ان لوگوں کے پرانے ان کے ساتھ مراسم تھے اور یہ لوگ ایک دوسرے کے حلیف بھی تھے، تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے۔